السلام علیکم، میں ہوں زرنین آرزو، آپ کی رائٹر، اور میں شہر احساس کے 4 ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اب تک آپ نے دیکھا کہ کیسے نفرت نے خاموشی اختیار کی اور کیسے ایک بدنام شخص اپنے کردار سے سوال پیدا کرتا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ تھوڑا مختلف ہے کیونکہ آج کہانی میں الفاظ کم اور احساس زیادہ بولیں گے۔ اس ایپیسوڈ میں ہیروئن کے دل میں پہلی دفعہ شادی کے لیے وہ احساس جنم لیتا ہے جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ نفرت پوری طرح ختم نہیں ہوئی، مگر دل نے پہلی بار اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ آج کا ایپیسوڈ محبت کا اظہار نہیں بلکہ اس کی پہلی آہٹ ہے۔ آئیے شہر احساس ایپیسوڈ 4 شروع کرتے ہیں۔ زیادہ ہلکی سی آواز میں چرچرا کر کشادہ ہو گیا۔ تجلا نے ایک قدم اندر رکھا۔ داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گئی، ساکت اور جامد۔ سامنے وہی تھا جسے وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ تم؟ وہ لمحے بھر کو ڈگمگائی تھی۔ اس کی زبان نہ چاہتے ہوئے بھی جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ اس شخص کی ذات کے سارے جھول اس کی اچھائیوں اور موجودہ نیکی کے پس پوچھ چلے گئے تھے۔ وہ تن کا اجلا شخص من کا بھی اجلا تھا۔ وہ دوسروں کے دکھ سمیٹنے والا بھلا برا کیسے ہو سکتا ہے؟ تجلا اپنی آنکھوں کی نمی پر قابو نہ پا سکی۔ بہت کچھ کہنے کی تمنا اس کے اندر ہی رہ گئی۔ اس نے اسے کچھ کہنے کا موقع بھی نہ دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے سائڈ سے ہو کر کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ جب تک وہ مورتی برادری کے اختتام پر پہنچ گیا تھا، وہ اتنی خوبیوں والا آدمی زندگی نے یقیناً اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا۔ ٹپ 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 وہ کتنی دیر اس بندے کے لیے ایک تواتر سے آنسو بہاتی رہی۔ وہ چولہے کے ساتھ آنکھیں سلگا رہا تھا۔ کیتلی میں چائے کا پانی چڑھا کر اس نے ڈبے میں دیکھا، چائے کی پتی ختم تھی۔ اس نے ڈبہ تاک میں پٹک دیا۔ اس کھچ کھچ سے بہتر ہے وہ کہیں باہر سے چائے پی لے۔ چولہا بند کر کے وہ مڑا۔ وہ صحن اور دروازے تک کا فاصلہ عبور کر آیا۔ صحن کے اختتام پر کھڑے دروازے کے دونوں پٹ اسی دم کھلے۔ وہ ہوانک بن گیا۔ اس کی بے تحاشا جگمگاتی لال لال ڈوروں والی آنکھیں بغیر پل کے جھپکے اس طرف مسکور رہیں۔ اس نے حیرت و استجاب سے ان کی طرف دیکھا اور ان کے عقب میں نظر آتی تجلا کی طرف۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر نگاہ بھٹکائی۔ یہ یہاں کیسے؟ بیٹھنے کو نہیں کہو گے بیٹے؟ پھوپھو مسکرائی تھی۔ بیٹا، یا پھر تمہیں میری آمد ناگوار گزری ہے؟ نہیں، آپ بیٹھیے پلیز۔ اس جنگلی کے لبوں سے ایسے مہذبانہ الفاظ تجلا کو اچنبھا گزرا۔ وہ کرسی اندر سے لے آیا۔ کرسی مٹی سے آٹی تھی۔ وہ خود ہی شرمندہ ہو کر جواز پیش کرنے لگا۔ وہ دراصل گھر میں کوئی صفائی کے لیے نہیں ہے۔ تم اسے گھر کہتے ہو بیٹا؟ گھر تو گھر والوں سے بنتے ہیں، جیتے جاگتے لوگوں سے، پھوپھو نے نرم نرم لہجے میں کہا۔ میں دراصل تمہارے یہاں آنے کا بہت دنوں سے سوچ رہی تھی، لیکن راضی کی حالت تمہارے سامنے ہی ہے۔ خدا نے اسے صحت دی ہے، اسے بچا لیا، اور یہ سب تمہاری مہربانی سے ہے۔ مجھے تجلا نے سب بتا دیا ہے۔ تم اگر وقت پر خون نہ دیتے تو… میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جی۔ یہ تمہاری انکساری اور شرافت ہے بیٹا۔ اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ شرافت اور انکساری؟ وہ تو گنڈا ہے، اس محلے کا دادا، جس کی پرچھائی سے بھی لوگ بدکتے ہیں۔ وہ آوارہ بھلا شرافت کیا جانے؟ اسے کیا پتہ انکساری کس چڑیا کا نام ہے؟ وہ فی الوقت کوئی تلخ سی بات کہہ کر بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں بیٹا، تمہیں کھانے پینے کی تکلیف ہوتی ہے۔ تم اگر دونوں وقت کا کھانا ہمارے یہاں سے… اس نے ان کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ میں کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا، اور جو احسان تم نے ہم پر کیا ہے بیٹا… تم برسوں سے اس محلے میں رہ رہے ہو اور میں تم سے غافل رہی، یہ میری کوتاہی ہے۔ آپ تو کیا، اس محلے کا کوئی شخص بھی مجھ سے غافل نہیں۔ میری شہرت دور دور تک ہے۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ اس کے لہجے کی کرواہٹ میں کٹیلا پن تھا۔ پرانی باتیں جانے دو بیٹا، تم بنیادی طور پر ایک شریف النفس انسان ہو۔ تمہارے اندر ایک حساس دل ہے جسے تم نے خفگی اور کرختگی کا لبادہ اڑا رکھا ہے، اور میں سمجھتی ہوں تم نے جو وتیرہ اختیار کیا ہے، اس سے دنیا کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن تمہاری ذات اور تمہارا اپنا آپ گھاٹے میں رہا ہے۔ وہ سر جھکائے ساکت کھڑا رہ گیا۔ یہ باتیں اب سے پہلے اس نے کب سنی تھیں؟ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ راستہ بھٹکنے سے بچ جاتا۔ اس کی زندگی اب سے بہت مختلف ہوتی، لیکن اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ اس نے مایوسی سے سوچا۔ تم میری باتیں سن رہے ہو نا بیٹا؟ میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں۔ یوں نہیں کہتے پتر، تمہاری بھی کوئی ماں ہوگی۔ وہ کب کی مر کھپ گئی، وہ جنگلی پن سے بولا۔ لمحے بھر میں اس کا مہذب پن اڑن چھو ہو گیا۔ خدا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو ہزاروں دوسرے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو مجھے اپنی ماں سمجھو بیٹا۔
تمہارا خون میرے راضی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس لحاظ سے تم میرے حقیقی بیٹے ہوئے، اور میں سمجھتی ہوں اس رشتے کا احترام کرتے ہوئے تم مجھ سے کوئی غیریت نہیں برتو گے۔ ایسا ممتا بھرا لہجہ، ایسے موہنے الفاظ، زندگی میں دوسری بار اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ پہلی پر تب وہ رویا تھا جب اماں کے گزر جانے کی خبر سنی تھی، اس کے بعد وہ آج تک نہیں رویا تھا، لیکن اب اس کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اپنے اندر کا برسوں کا غبار باہر نکال دے، لیکن یوں رونا اس کی مردانگی کی تذلیل تھی۔ جب سے اس کی سرخی مائل رنگت مزید سرخ ہو گئی اور آنکھیں دھواں دھواں ہو گئی، اس کا دل چاہا کہ وہ ان قدموں سے لپٹ جائے جہاں جنت تھی۔ اس جنت سے دوری نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ گیا۔ میرے پاس آؤ بیٹا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھوپھو خود اٹھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ ماں کو بیٹے کو منانے کا فن آتا ہے پگلے۔ وہ ان کے قدموں میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ اتنے زیادہ کا مستحق نہیں، وہ بہت عرضہ سی چیز ہے، وہ سر آنکھوں پر بٹھائے جانے کا اہل نہیں۔ اسے لگا وہ بھر بھری مٹی بنتا جا رہا ہے، جیسے مدتوں صحرا میں بھاگتے بھاگتے وہ اب تھک کر گر گیا تھا۔ تجلا نے دیکھا وہ بہت ضبط کر رہا تھا۔ ضبط کی کوشش میں اس کی پیشانی کی سبز رگ ابھر آئی تھی۔ بیچارہ شخص، باہر سے پتھر تھا، اندر سے موم تھا۔ اس سمے اس بے حد سجیلے بندے کے چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت تھی۔ پھوپھو کا ہاتھ اس کے بے حد گھنے بالوں والے سر میں کتنی دیر کامتا رہا۔ گھر چلو بیٹا، اس نے اپنی بے حد سرخ آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ میرے لیے یہی کافی ہے ماں جی۔ اس کی آواز بہت بھاری ہو رہی تھی۔ تم مجھے راضی کی طرح اماں کہہ سکتے ہو، اور ہاں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک منگوا لینا۔ پھوپھو نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر کچھ یاد کر کے بولی، لو اصل بات تو میں بھول ہی گئی، اسی ہفتے تمہارے بھائی کی شادی ہے، سارا انتظام تمہیں ہی کرنا ہے۔ میں اکیلی جان کہاں تک سنبھالوں گی؟ کان کھول کر سن لو، اگر غیروں کی طرح آئے تو خوب خبر لوں گی۔ وہ پہلی بار کھل کر ہنس دیا۔ تجلا نے دیکھا یوں ہنسنے سے اس کی آنکھوں کی اداسی دور ہونے لگتی تھی اور روشنیاں بڑھ جاتی تھیں۔ اس کے دل نے بے اختیار دعا کی، خدا کرے وہ یوں ہی ہنستا رہے ساری زندگی۔ وہ جو بے اختیاری میں ہنسا تھا اس پر نظر پڑتے ہی خاموش ہو گیا۔ وہ بجھ سی گئی، شاید اس نے اسے ابھی تک معاف نہیں کیا۔ وہ دل پر بوجھ لیے واپس آ گئی۔ صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر باورچی خانے میں آئی تو روشنا ٹرے ترتیب دے رہی تھی۔ کیوں جی، یہ سب کس کے لیے؟ وہ اس کے سامنے چوکی پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ اماں کے نئے بیٹے کے لیے۔ روشنا مسکرائی، پلیز تجلا تم میرا کام کر دو، یہ ٹرے شہدی کے یہاں پہنچاؤ۔ اگر اماں کو معلوم ہو گیا کہ ناشتہ بھجوانے میں میں نے دیر کر دی ہے تو وہ بہت خفا ہوں گی۔ پلیز تجلا، وہ منت سے بولی۔ وہ ذرا دماغ دکھانے کو اکڑ گئی۔ سوری بھائی، رانا سے کہو، وہ بدتمیز پہلے ہی ہری جھنڈی دکھا چکی ہے، تو تم خود ہی دے آؤ۔ میں دے ہی آتی، لیکن اور 100 بکھیڑے میری جان کو رو رہے ہیں۔ کام سے فارغ ہو کر ابھی میں نے بری کے جوڑوں کو ٹانکنا بھی ہے اور دوپٹوں کو گوٹا الگ لگانا ہے۔ راضی بھائی کے حادثے میں تو کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تھوڑی بہت منتیں کروا کے ٹرے اٹھا کے باہر آ گئی۔ سامنے اماں رمضانوں کھڑی تھی۔ اے بچی، یہ صبح صبح ٹرے اٹھائے کہاں چلیں؟ وہ پھپھو نے شہروز کو ناشتہ دینے کو کہا ہے۔ وہ گڑبڑا کر بولی، آئے کون شہروز؟ کیا کوئی نیا پڑوسی آیا ہے؟ اماں رمضانوں نے منہ میں انگلی داب کر حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں شادی کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، شادی کی۔ اماں رمضانوں نے خوب زور سے سر ہلایا۔ یہ اچھا کیا بیٹی جو اس بن ماں باپ کے بچے کا فکر کیا۔ وہ لاکھ برا سہی لیکن ہے کھرا انسان۔ اگر وہ بر وقت راضی کو خون نہ دیتا تو توبہ توبہ اندھیر ہو جاتا۔ خدا شادی کو لمبی حیاتی دے۔ بھئی سچ ہے، گدڑی میں لال پائے جاتے ہیں۔ تجلا خوش ہو گئی۔ محلے کے کسی ایک فرد نے اس کی اچھائی کو تسلیم کیا تھا، اب رفتہ رفتہ سبھی اس کی شرافت کو قبول کر لیں گے۔ میں جاؤں اماں؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ضرور بچی۔ وہ شاید اندر سے دروازہ بند کر کے نہیں سوتا تھا۔ ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہی دروازہ خود بخود چرر کی ہلکی آواز سے کھل گیا۔ وہ اندر قدم رکھتے ہی رک گئی۔ سامنے وہ صحن پر چارپائی ڈالے سو رہا تھا۔ لگتا تھا ایک مدت بعد وہ سکون کی نیند سویا تھا، تبھی ایسا غافل تھا۔ اس نے خاموشی سے ٹرے اس کی چارپائی سے ذرا فاصلے پر رکھی کرسی پر ٹکا دی۔ وہ اسے کیسے جگائے؟ ناشتہ پہلے ہی ٹھنڈا ہو رہا تھا اور ہو سکتا ہے وہ اس کے سامنے چلے آنے پر برہمی کا اظہار کر دے۔ وہ چند لمحے شش و پنج کی کیفیت میں کھڑی رہ گئی۔ وہ اسے ڈرتی نہیں تھی، البتہ جھجک مانے تھی، اور پھر جب سے اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اسے اس کی نظروں سے خوف آنے لگا تھا۔ اس نے کسی چیز کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ وہ صحن میں بنے چبوترے کی طرف چلی گئی جو نام کے باورچی خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس نے جگ اٹھا کر صحن میں لگے نلکے سے پانی بھرا
اور پانی کا پورا جگ لے کر بے خبر سوتے شخص پر انڈیل دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ جگ پھینک پھانک بیرونی دروازے کی طرف لپکی۔ اگر وہ اس کے ہاتھ لگ گئی تو وہ یقیناً اس کا آملیٹ بنا دے گا۔ اوہ تم! دروازے کی طرف بھاگتی تجلا کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال تن گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یوں اتنی دیر پڑے اینٹتے رہنے میں برکت نہیں ہوتی۔ اور پھر میں ناشتہ لائی تھی، کرسی پر رکھا ہے، کر لیجئے۔ وہ رفو چکر ہو گئی۔ وہ منہ ہاتھ دھونے نلکے کی طرف چلا گیا۔ راضی کی شادی کا ہنگامہ خوب تھا۔ رانا اپنی سہیلیوں کے ساتھ سارا دن ڈھولک سنبھالے دوسری پارٹی پر حملے کی تیاری کرتی۔ روشنا جوڑے ٹانکنے میں دیدے پھوڑتی رہتی تھی اور وہ دوسرے بکھیڑوں میں پھپھو کا مستعدی سے ہاتھ بٹا دیتی۔ ابھی اس کی موبائل پر خالہ سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے راضی کی شادی کی تیاریوں کا پوچھا تھا۔ وہ لمبی بات کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ گھر میں 100 بکھیڑے تھے اور اسے پھپھو کا ہاتھ بٹانا تھا۔ وہ خالہ کو جلدی جلدی خدا حافظ کہہ کے پھپھو کی طرف آ گئی۔ سارا انتظام راضی اور شہروز نے سنبھالا ہوا تھا۔ راضی نے شہروز کو اپنے دفتر میں ملازمت دلوا دی تھی۔ بہت مختصر عرصے میں شہروز نے دفتر میں محنت کر کے اپنا مقام بنا لیا تھا۔ کیسا بیبا بچہ ہے! پھپھو کی زبان شہدی کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی۔ کام کرتی تجلا لمحے بھر کو رک جاتی۔ بڑا بیبا بچہ ہے نا، مجال ہے جو پھوٹے منہ مجھے بلا ہی لے۔ حالانکہ اسے سب کی نظروں میں معتبر کرنے کا کام سراسر میرا ہے۔ تو کیا اب اس کا انعام چاہتی ہے؟ وہ خود سے سوال جواب کیے جاتی۔ ہاں انعام تو مجھے ضرور چاہیے، اس بد دماغ کی صورت۔ وہ بیٹھے بیٹھے آپ ہی مسکرانے لگتی۔ اے کیا ہو گیا بیٹی، یوں آپ کاہے کو ہنسنے لگیں؟ پھوپھو نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ کو بریک لگ گئی، لیکن ڈھولک اٹھا کر صحن میں لاتی رانا پیچھے پڑ گئی۔ بالکل اماں، ذرا پوچھیں اس سے، یوں خود سے پاگلوں کی طرح کیوں ہنسنے لگتی ہے؟ کہیں دال میں کچھ کالا کالا ہے اماں؟ یہ رانا بدتمیز کہیں سب اگل نہ دے۔ تجلا نے پھوپھو سے آنکھ بچا کر مکہ لہرایا۔ میرا تو خیال ہے اماں، راضی بھائی کے بعد اس کا نمبر لگا دیں۔ لڑکا آپ خود ڈھونڈیں گی یا تجلا ہی اپنی پسند بتا دے؟ آئی کیسی پسند بیٹی؟ پھوپھو تجلا کی طرف گھومی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تجلا سٹپٹ آ گئی۔ کچھ نہیں پھوپھو۔ اس کی ہوانک صورت دیکھ کر رانا کی ہنسی نکل گئی۔ اسی دم بیرونی دروازہ کھلا۔ شہروز ہاتھوں میں پیکٹ لی پھوپھو کے قریب آن رکا۔ تجلا کے لب کپ کپائے۔ وہ بغیر کچھ کہے چپ چاپ خام خواہ تہ در تہ اندر اترتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس لمبے کڑیل جوان کے سامنے بے بس ہوئی جا رہی تھی۔ اسے غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ اگر اس سے خفا ہے تو اس سے جھگڑ کر دل کی بھڑاس نکال لے۔ وہ چپ رہ کر اسے نظر انداز کر کے کیوں مار ڈالنا چاہتا ہے؟ شادی بھائی، یہ جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ بالکل اچانک رانا نے اپنی ناک سکوڑتے ہوئے لمبے لمبے سانس بھرے۔ کیسی جلنے کی بو؟ شادی کی بجائے اماں نے ہول کر پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، وہ کسی کا دل جل رہا ہے۔ اماں اس کا اشارہ نہ سمجھی۔ البتہ تجلا نے پہلے رانا کی طرف اور پھر بے نیازی کا مظاہرہ کرتے شہروز کی طرف دیکھا۔ یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے؟ کیا وہ اس کے قدموں میں گر کر ناک رگڑے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے وہ اس کے وجود کو اپنی نفرتوں اور لاپرواہیوں کا عادی مت بنائے؟ وہ تو بہت بے ضرر سی لڑکی ہے۔ اس نے زندگی کے اچھے خواب محض اس کے حوالے سے دیکھے ہیں۔ اس نے سامنے دیکھا، اس کی طرف متوجہ ہونے سے زیادہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے پیکجوں میں الجھا ہوا تھا۔ اماں، میں نے درزی کی دکان پر 10 چکر لگائے ہیں، تبھی یہ کپڑے اس نے وقت پر تیار کر دیے ہیں، ورنہ راضی کے لیے مشکل ہو جاتی۔ اس نے آہستگی سے خاموشی کا سحر توڑا۔ یہ اچھا کیا بیٹا تم نے، یہ درزی نامراد تو ویسے ہی وقت نکل جانے کے بعد کام نپٹاتے ہیں۔ بیٹا یہ پیکٹ تجلا کو دے دو، وہ اندر سنبھال آئے گی۔ پھوپھو روشنا کے بعد دینے پر باورچی خانے میں چلی گئیں۔ تجلا نے مسکراہٹوں کو قابو میں کر لیا۔ اس کی آنکھوں کو یہ منظر بہت بھلا لگ رہا تھا۔ وہ متذبذب اور خاموش جیسے ہونک بن گیا تھا۔ اس نے مزہ لیا۔ صاحب بہادر کو اب تو مخاطب کرتے ہی بنے گی۔ بہت اکڑ لیا، بہت دماغ دکھا دیا۔ وہ اس کے قریب مڑنے کے بجائے رانا کے قریب چلا گیا۔ رانا، یہ پیکٹ لے لو پلیز۔ تھوڑی دیر کے لیے جیسے اس نے اس کے دانت کھٹے کر دیے تھے، وہ تپ کر رہ گئی۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ بات سنیے۔ وہ اس کے تعاقب میں لپک آئی۔ وہ رک گیا۔ وہ اس کے سامنے ہو گئی۔ اگر آپ میرے اس دن کے رویے پر خفا ہیں تو میں معافی چاہتی ہوں۔ وہ معذرت بہت واضح لفظوں میں کر رہی تھی۔ اور اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو شوق سے اپنا قرض چکا لیجئے۔ میں عفو نہیں کروں گی، اس لیے کہ غلطی میری تھی جو میں نے آپ کو سمجھا نہیں۔ اس نے لفظوں کو پھینک پھینک کر اس کی خاموشی میں ہلچل مچانی چاہی تھی، لیکن وہ جا چکا تھا۔ جیسے اس کی ساری معذرتیں بے معنی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ رانا کی آواز پر اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ کچھ نہیں۔ وہ نہیں مانا کیا؟ رانا نے پوچھا۔
وہ کبھی نہیں مانے گا رانا، میں سوچ رہی ہوں واپس چلی جاؤں۔ راضی کی شادی کے بعد میں سامان باندھ، لیکن ابھی تمہاری چھٹیاں باقی ہیں، وہ جواب دیے بغیر وہاں سے اٹھائی۔ راضی کی شادی میں وہ پیش پیش رہا، ہر سمت اس کی چھپ نظر آتی تھی، یہاں وہاں دائیں بائیں ہر طرف۔ پھپھو سے بہت خوش تھی، سبھی اس سے خوش تھے، اپنے اور محلے والے بھی۔ اس کی ذات کی اچھائیوں نے اپنا آپ منوا لیا تھا۔ تجلا نے دیکھا وہ بہت خوش تھا، کہہ کے لگاتا لگتا تھا۔ خوشیاں چھپانے کا گور شاید اسے نہیں آتا تھا۔ اس نے ساری دنیا کو معاف کر دیا تھا، لیکن اسے معاف نہیں کیا۔ مہندی والی رات خوب ہنگامہ تھا، شور و غوغا تھا، کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ رانا اور لڑکیاں گلے پھاڑ پھاڑ کر گا رہی تھیں۔ اس کا بالکل شامل ہونے کا موڈ نہیں تھا۔ رانا گھسیٹ لے گئی، تبھی گاتے گاتے اس کی نگاہ دروازے پر جا پڑی۔ وہ ابھی ابھی کہیں سے آیا تھا، بے حد سرخی مائل رنگت بلو جینز اور پنک شرٹ میں مزید تپ رہی تھی۔ وہ بے حد سمارٹ لگ رہا تھا۔ یہ کپڑے راضی بڑے اصرار سے اس کے لیے لے کر آیا تھا، ورنہ اس نے اسے اب تک شلوار قمیض میں دیکھا تھا۔ بلو جینز میں اپنے لمبے قد سمیت وہ جیسے آسمان کی بلندیوں کو چھونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا دل دھڑک گیا، کاش اس کا ہو جائے یہ سپنوں والا سجیلا بندہ۔ اس کی تمنا میں اس کا دل بے قرار ہو گیا۔ وہ اسے دیکھی گئی، اسی دم اس نے بھی اس پر نگاہ ڈالی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھائی۔ وہ کمرے میں کرسی پر بیٹھ کر آنسوؤں کے چراغ روشن کرتی رہی۔ دل کم بخت آج بہت ہمک رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ زندگی کی ان بے کیف شاموں کا اختتام کبھی نہیں ہوگا۔ یہ جاں گسل لمحے، یہ مجبوریاں، یہ تنہائیاں۔ وہ پہلے ہی تہی دامن تھی، پور پور محبت کو ترسی ہوئی تھی، بے منزل تھی۔ پھر جو شخص منزل کی صورت میں نظر آیا وہ لا حاصل تھا۔ وہ عجیب سی بددلی کا شکار ہو گئی۔ اپنی کوفت و شکست کتنا دکھ دیتی ہے۔ یہ منزل بھی اس کی نہیں تھی۔ پھوپھو کی آواز آئی تھی۔ وہ رونا دھونا ترک کر کے باہر لپک آئی۔ وہ تیزی میں تھی، چوکھٹ عبور کرتے ہوئے ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ پتہ نہیں کتنی ٹھوکریں مقدر میں ہیں۔ وہ کپڑے جھاڑتی اٹھ گئی۔ اسے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی، پل بھر کو جیسے اس کے پاؤں زمین پر ڈول گئے۔ شہروز مقابل تھا، اپنی جگمگاتی بھوری آنکھوں کو اس پر جمائے۔ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ کس چوٹ کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں۔ وہ تل ملا کر رہ گئی۔ یہ شخص اگر اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو اس کی مرضی، لیکن اخلاقی طور پر اپنے خیر خواہ کے ساتھ خوش دلی سے بات کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ وہ اس کا کچھ چرا کر بھاگ نہیں جائے گی۔ اتنی گری ہوئی نہیں جو اسے بھیک میں محبت مانگے۔ اسے خود پر ترس آ گیا۔ واقعی تم اتنی گئی گزری تو پہلے کبھی نہ تھیں تجلا۔ اس نے اپنے ڈگمگاتے قدموں کو سہارا دیا اور واپس کمرے میں کرسی پر جا بیٹھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، وہ دھیمے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ باہر سب مہمان جمع ہے اور تم یہاں چھپی بیٹھی ہو۔ آپ سے مطلب؟ تجلا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کتنی احمق ہو لڑکی۔ مجھے مطلب نہیں ہوگا تو اور کسے ہوگا؟ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ کر رونے لگی۔ وہ گھبرا گیا۔ کسی روتی لڑکی کو چپ کرانے کا اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ شہروز کا دل دکھ سا گیا۔ واقعی میں کتنا برا ہوں، معصوم لڑکی کو خواہ تنگ کر رہا ہوں۔ تجلا پلیز میری بات سنو۔ مر گئی تجلا۔ اس نے لال بھبو کا چہرے سمیت سمندروں سے بھری بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ کیوں ہنسے؟ کیوں؟ ایسے ہی۔ سو سو کرتی سرخ تیکھی سی ناک نے اسے بے چین کر دیا۔ مجھے بے بس دیکھ کر خوش ہیں؟ نہیں، یہ میرا مطلب نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ جس سے محبت کرتے ہیں اسے روتے دیکھ کر خوش کون ہو سکتا ہے؟ آپ بالکل غلط کہہ رہے۔ پھر اس کی آواز آنسو میں دب گئی۔ آنسو جیسے ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہتے رہے۔ تم تو مجھ سے بہت بدگمان ہو تجلا۔ افسردہ سی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ لمبا چوڑا خوبصورت سا شہروز اس کی کرسی کے ہتھے پر جھکا اسے اپنی پناہ میں لیے کھڑا تھا۔ اس نے اٹھ کر نکل جانا چاہا مگر وہ تو سارے ماحول پر چھا گیا تھا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کے بے حد قریب چلا آیا تھا، اتنا کہ لہجے کی تپش کو وہ محسوس کر سکتی تھی۔ تجلا کے حلق میں جیسے کوئی گولا سا رک گیا۔ افسوس تو صرف یہ تھا کہ اتنا کچھ کھو دینے کے بعد بھی وہ خالی ہاتھ تھی۔ میں یہ جانتا ہوں تجلا، تم نے مجھے ذرا سا بھی نہیں جانا ہے۔ تم مجھ سے اب تک بدگمان ہو۔ میں نے جب پچھلی بار تم سے اپنی چاہت کا اظہار کیا تھا میں تب بھی صحیح تھا، لیکن تمہارے رویے نے… خیر میں اب بھی تم سے کچھ نہ کہتا، لیکن اب میں نے محسوس کر لیا ہے ہمیں کچھ ایسا ہے جو ہم ایک دوسرے پر اپنا حق جتا سکیں۔ میں نے ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ تمہارے بارے میں سوچا
اور تمہیں اپنے دل میں پایا، لیکن تجلا وہ جیسے رک کر الفاظ ترتیب دینے لگا تھا۔ میں ایک بدنام شخص ہوں تجلا، نہ میں پہلے تمہارے قابل تھا اور نہ اب۔ ہاں میں معذرت خواہ ہوں، میں دنوں تک تمہیں اپسیٹ کرنے کا سبب بنا اور اس بات کا مشکور بھی ہوں۔ میری زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے والی تم ہی ہو۔ تمہاری وجہ سے آج میں اتنا آسودہ ہوں کہ لوگوں کی محبتوں کو محسوس کر سکوں۔ بہت شکریہ تجلا، تم نے ایک بھٹکے ہوئے ذرے کو اس کے محور کی طرف لوٹا دیا۔ وہ 2-3 منٹ اس کے مقابل خاموش کھڑا رہا، پھر جانے کو پلٹا۔ شیدی، اس نے بھرائی آواز سے پکارا۔ وہ اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ جس کے احسان مند ہو اسے کا اس طرح تنہا بھٹکنے کے لیے چھوڑ دو گے؟ اس نے لمحہ بھر کو اس کے پانیوں سے بھری لبالب آنکھوں کو دیکھا جہاں جل تھل برسات نے ادھم مچا رکھا تھا۔ میرا تمہارا درد مشترک ہے شیدی، تنہا تم بھی ہو، تنہا میں بھی ہوں۔ کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی؟ تم مانتے ہو نا میں نے تمہارا مقدر سنوارا ہے، تم پلیز میرا مقدر سنوار دو، مجھے خالی ہاتھ تہی دامہ مت لوٹاؤ۔ وہ چپ ہو گئی، وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اچھی طرح سوچ لو تجلا، کتنی دیر کے سکتے کے بعد اس نے جیسے ہڑبڑا کر کہا تھا، کہیں مجھ جیسے شخص کا ساتھ تمہیں کسی پچھتاوے میں؟ پچھتاوا کیسا؟ اس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ پچھتاوا تو مجھے تب تھا جب میں اپنی نادانی میں تمہیں سمجھ نہ سکی، لیکن اب از خود یہ نتیجہ نکل آیا ہے۔ تم اور میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ میرے لیے اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ محض تمہاری ذات ہے شیدی۔ سچ؟ بالکل سچ۔ تو لاؤ ہاتھ۔ اس نے اپنی چوڑی سی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ اسی دم رانا نے اندر جھانکا۔ صلح ہو گئی دونوں کی؟ تجلا نے سر پٹا کر اسے دیکھا، پھر شہروز کی طرف۔ اس کی لال لال ڈوروں والی جگمگاتی آنکھوں میں رنگین شرارت تھی۔ وہ باہر بھاگ آئی۔ اس کے ارد گرد کوئی خار باقی نہیں رہا تھا۔ اس کی راہوں میں یہاں سے وہاں تک پھول ہی پھول تھے، اودے، نیلے، پیلے، کاسنی اور گلابی رنگ کے دھنک رنگ پھول۔ وہ جیسے آسودہ ہو گئی، وہ جس کی تمنا میں دل بے مول بکا تھا۔ اب اس تمنا کے پوری ہو جانے پر وہ پگلا شادمان تھا۔ تو دوستو، کچھ کہانیاں نفرت سے شروع ہوتی ہیں مگر ختم ہمیشہ نفرت پر نہیں ہوتی۔ شہر جس شخص کو بدنام کرتا رہا آج اسی کے کردار پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ وہ جو خاموشی سے سب کے لیے موجود تھا آج اس کی خاموشی سمجھ لی گئی، اور وہ لڑکی جس کے دل میں پہلے ڈر تھا آج اسی دل میں سکون تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ محبت آوازوں سے نہیں کردار سے ہوتی ہے۔ شیدی نے کبھی وعدہ نہیں کیا، بس ساتھ نبھا کر دکھا دیا، اور جب ہاتھ میں ہاتھ آئے تو شہر احساس کو یقین ہو گیا کہ ہر بدنام چہرہ برا نہیں ہوتا۔ یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، مگر ان دونوں کے لیے زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میرا نیکسٹ ناول آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے کسی دوسرے ناول کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔